یہ سوچنا دل دہلا دیتا ہے کہ کوئی آخر اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ بچے، بوڑھے اور عورتیں سب شہید ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی بم برساتے ہیں۔ آخر ان کا دل کیوں نہیں کانپتا؟ ہم یہ سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ ہمارے دل میں رحم ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کے سینے میں ایک زندہ دل ہوتا ہے، لیکن شاید یہ ہماری بھول ہے۔ آپ نے رفح اور غزہ کی ویڈیوز تو دیکھی ہوں گی۔ خیموں پر بارود کے گولے گر رہے ہیں، ہر طرف چیخیں، دھواں اور خون بہہ رہا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کا جلا ہوا جسم اٹھا کر رو رہی ہے اور ایک باپ اپنے بچے کو ملبے تلے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن صرف راکھ ہی ملتی ہے اسے وہاں پر۔ یہ مناظر کتنے خوفناک ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر یہ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن فلسطین کے لوگ اسے ہر لمحہ جھیل رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم اداس ہیں، ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن ہم نا امید نہیں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ ہے۔ اب یہاں میں ان لیڈروں سے بات کرنا چاہوں گا جو کہتے ہیں کہ ہم نے فلسطین پر بمباری کی مذمت کی ہے، لیکن کیا ان کی مذمت سے فلسطینیوں کا درد ختم ہو جائے گا؟ ہمیں شرم آتی ہے ان بڑے بڑے اسلامی ریاستوں کے لیڈرز پر جو کہ اس ظلم پر چپ ہیں، وہ بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ جو کہ اس ظلم پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ عالمی عدالت بھی چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ اس ظلم کو بند کرو، بمباری کو بند کرو، لیکن اسرائیل ایک ضدی شیطان کی طرح اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے اور ظلم اور بربریت کی وہ تاریخ رقم کر رہا ہے جس سے انسانیت شرما رہی ہے۔ وہ اس طرح مظالم ڈھائے جا رہا ہے جیسے کوئی درندہ، کوئی شیطان کسی معصوم کے خون کا پیاسا ہو۔ لیکن میرے دوست، حقیقت تو یہ ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ کے تمام لیڈران یہ اعلان کر دیں کہ وہ تیل کی تجارت بند کر رہے ہیں، وہ اس ظالم پر پابندی لگائیں گے، تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ صرف ایک دن میں، جی ہاں، صرف ایک ہی دن میں یہ جنگ رک سکتی ہے۔ آپ فلسطین کے بچوں کو دوبارہ ہنستا کھیلتا ہوا دیکھیں گے، ان کے چہروں پر مسکراہٹیں پھر سے لوٹ آئیں گی، لیکن یہ لیڈر ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ تمام لیڈران مفاد پرست ہیں اور سب اپنے ہی اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ کبھی بھی متحد نہیں ہوں گے فلسطین کے مدعے پر۔ اسرائیل اسی بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور دوغلا پالیسیاں بناتا ہے، ایسی پالیسیاں جن میں وہ فلسطین کی نہتی اور غریب عوام کو بولتا ہے کہ تم جنوبی فلسطین میں چلے جاؤ۔ جب یہ مظلوم فلسطینی جنوبی فلسطین کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور خیمے لگاتے ہیں تو انہی کے خیموں پر آگ کے گولے برسا دیے جاتے ہیں، سب کچھ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، بے تحاشا لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ آخر یہ کیسی وعدہ خلافی ہے؟ تم خود لوگوں کو کہتے ہو کہ تم جنوب میں چلے جاؤ، جب وہ جنوب میں جاتے ہیں تو موت برسا دیتے ہو ان کے اوپر۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو کہیں پر اکٹھا کرے اور پھر دھوکے سے ان سب کو مار ڈالے، بالکل اسی طرح جیسے کہ انہی یہودیوں کے ساتھ ہٹلر نے کیا تھا۔ آج تک فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں 62,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں 17,000 تو صرف اور صرف بچے ہیں۔ یہ صرف ایک تعداد نہیں ہے، یہ جانیں ہیں۔ میں نے خود ایک بچے کی ویڈیو دیکھی جسے میں کاپی رائٹ کی وجہ سے یوٹیوب پر نہیں چلا سکتا۔ اس کا چہرہ پتھر جیسا تھا، نہ آنکھوں میں آنسو، نہ چہرے پہ کوئی جذبات۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ بچی زندہ ہے؟ آخر ایسی سچویشن کو آپ کیسے ہی زندگی کہہ سکتے ہو؟ لیکن اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے کہ ظلم کی سزا ہر صورت آ کر رہتی ہے۔ پہلے بھی بنی اسرائیل نے فساد کیا اور اللہ نے انہیں سزا دی، آج پھر وہ وہی کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ اپنے خاتمے کی طرف آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ دیکھو دوستو اور سمجھو کہ ہمارا دین صرف روزے اور نمازیں نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ فرائض ہیں اور بہت ضروری ہیں، لیکن ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر تم ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے تو اس کے ظلم میں تم بھی برابر کے شریک ہو۔ جبکہ افسوس، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم تو نیوٹرلز ہیں۔ ارے تم کیسے نیوٹرلز ہو سکتے ہو؟ تم نے ایک بچے کی لاش دیکھی، تم نیوٹرل تھے۔ تم نے 10 بچوں کی لاشیں دیکھی، تم پھر بھی نیوٹرل تھے۔ پھر تم نے 1000 بچوں کی لاشیں دیکھی اور تم نیوٹرل رہے۔ آج افسوس، آپ 17,000 بچوں کی لاشیں دیکھ کر بھی نیوٹرل ہو۔ آخر تم کیسے نیوٹرل ہو؟ ہزاروں بچوں کی شہادتوں کے بعد آخر تم نیوٹرل رہ ہی کیسے سکتے ہو؟ اگر ان بچوں کی جگہ تمہارے بچے ہوتے تو کیا تم پھر بھی نیوٹرل رہتے؟ خدارا باہر نکلو اس شرمندگی اور بزدلی سے، ہمیں مل کر آواز اٹھانی ہے۔ اگر آج ہم نے
حق کی بات نہیں کی تو کل ہم اپنے بچوں کو کیا جواب دیں گے؟ جب وہ ہم سے پوچھیں گے کہ غزہ جل رہا تھا تو آپ نے کیا کیا، ہم اپنے بچوں کو کیا کہیں گے؟ ہم وہ بے شرم ہیں جو نیوٹرل تھے؟ نہیں، ہم نے کہنا ہے کہ ہم نے لڑائی کی، ہم نے ہر فورم پر فلسطین کی آواز اٹھائی اور فلسطین کی پکار کو دنیا کے سامنے رکھا۔ دیکھو، یہ ظالم ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ سورہ اسراء کی آیات ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہیں گے اور اللہ کی طرف سے انصاف آ کر ہی رہے گا۔ آج نہیں تو کل، یا 50 سال کے بعد، یا شاید اس سے پہلے، یہ ظالم خاک میں مل جائیں گے۔ لیکن جو بچے شہید ہو چکے ہیں وہ جنت میں مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اب خوش ہیں، لیکن تم جو ہمارے پیچھے ہو، تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آؤ ہم سب مل کر فلسطین کی آواز بنیں اور ظالم کو بتائیں کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے لیے آواز اٹھانے والے، لڑنے والے کبھی نہیں ہارتے۔ اللہ کا انصاف آئے گا اور وہ دن دور نہیں جب فلسطین کے بچے مسکرائیں گے، ان کے چہروں پر ہنسی مسکراہٹ لوٹے گی۔ آئیں امت کو متحد کریں اور فلسطین کی پکار بنیں۔ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے فلسطین کی آواز دوسروں تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ لائک اور کمنٹ کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اسرائیل فلسطین تنازع کی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، اور اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں فلسطین کے لیے اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیجیے اپنے ارسلان احمد کو اجازت۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیو اپڈیٹس کے ساتھ۔